اور میں نے کسی بزرگ سے یہ بات سنی کہ بخدا جس طرح ہم کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، رشوت لینا گناہ ہے، اور جو بھی گناہ قرآن میں اور حدیثوں میں آئے ہیں، زنا کرنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، یعنی جو بھی گناہ کا تصور ہمارے دماغ میں آتا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ایک اور بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ گناہ حقیقت میں تمام کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ ہے، اور وہ گناہ ہے قرآن کو نہ سمجھنا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنے کو گناہ نہ سمجھنا، یہ تمام کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ یہ ہماری زندگیوں میں جو آج تضاد نظر آتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن حقیقت میں ہم مسلمان نہیں ہیں، کہ جن کے بارے میں قرآن یہ بات کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ، اس لیے کہ ایمان صرف زبان سے کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے بلکہ تمہارا عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ یہ تضاد اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف ثواب کی کتاب سمجھ لیا۔ اس دن سے حقیقت میں ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو ختم کر لیا۔ اسی لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ بعض لوگ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے اور اس وقت قرآن اس پر لعنت کر رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا عمل قرآن سے بالکل مختلف ہے۔ قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے، قرآن اللہ کا خط ہے میرے اور آپ کے نام، اللہ کی ایک تقریر ہے، اللہ کا ایک پیغام ہے جس میں اللہ مجھے ہدایت کرتا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا ہے، تمہیں زندگی اس طرح گزارنی ہے۔ قرآن طوطے کی طرح پڑھنے والی کتاب نہیں ہے۔ ہاں، آپ قرآن کو پڑھتے ہیں رمضان میں یا رمضان کے باہر، اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا، لیکن بخدا جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں نے کہیں پہلے بھی کہی تھی کہ 1 گھنٹے کا تدبر 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ وہ تدبر یہی ہے کہ قرآن کو غور سے پڑھیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، قرآن سے پوچھیں کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے والد صاحب ان سے کہتے تھے کہ جب قرآن پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ جبرائیل علیہ السلام ابھی تمہارے لیے اس پیغام کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو ہمارے نماز پڑھنے والے، ہمارے قرآن پڑھنے والے، ہماری عبادتیں کرنے والے، ہمارے حج کرنے والے، وہ تک یہ بات نہیں سمجھتے کہ قرآن کو نہ سمجھنا اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ ایک گناہ ہے۔